لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب کیا یہ معاملہ سڑکوں پر اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کلیشز کا ہوگا؟ بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیے سر، اس میں جو میرے نزدیک تو مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کی لڑائی یا اختلاف، وہ مسلم لیگ نون تو سامنے سامنے ہے نا، یا پیپلز پارٹی، مین ان کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور جو ان کا احتجاج ہے وہ بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں جی، اسد قیصر صاحب نے 2-3 روز قبل، اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتا ہے کہ دھاندلی کس نے کروائی ہے اور کس نے کروا کے دی ہے. یہ انہوں نے اسمبلی کے باہر نکل کر کہا. تو وہ کلیئر ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے کہ جی باقی کس نے کرنا تھا، انہوں نے الیکشن جتوا کے دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. اب اگر تو یہ لڑائی ایسی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑی جانی ہے یا انہوں نے لڑنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر اب اس کی کیا حد ہوگی، یا اس کے اندر جو کم از کم کامیابی کا پرسنٹیج ہے وہ کیا ہوگی. مجھے تو نہیں لگتا اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. ویسے بھی تاریخی طور پر بھی دیکھا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے تو کہا یہ جیل میں کہ انتخاب میں دھاندلی کا الزام نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر آتا ہے. انہوں نے بڑے کیئرفلی اپنے الفاظ کا چناؤ کیا ہے. کہہ سکتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی ہے پاکستان میں، اور یہ کوئی نئی بات نہ ہوتی ہے. آپ نے اچکزئی صاحب کی تقریر سنی ہے، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے انٹرویو سنے ہیں، اور پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے جس میں یہ الزام ٹھیک طریقے سے ٹھیک لگتا رہا اور لگتا رہا ہمیشہ سے. وہ میں جو مشاہد صاحب کا کہہ رہا تھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کہا کل کے فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ نے دیا، انہوں نے کہا گریٹ ہسٹورک ڈیسیژن بائی سپریم کورٹ ریورسنگ اے رانگ ایز ذوالفقار علی بھٹو کنوکشن اینڈ ہینگنگ ور جوڈیشل مرڈر. ول سپریم کورٹ ناؤ آلسو ریورس کرنٹ wrong, injustice, unfairness in electoral murder of Pakistan Tehreek Insaf mandate by unjust denial of their rightfully won reserved seats. یعنی انہوں نے اس کو جوڈیشل مرڈر، یہ معافی چاہتا ہوں، ایک الیکٹورل مرڈر کہا ہے کہ یہ انتخابی قتل ہے جو تحریک انصاف کا کیا گیا. اینیویز یو ور سیئنگ، میں نے کہا عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرنے سے تھوڑا سا انہوں نے نہیں استعمال کیا اس میں، کم از کم جو رپورٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو عمران خان صاحب کی پھر معاملہ فہمی کہہ سکتا ہوں، لیکن خلوت میں جلوت میں جو تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے. نگران حکومت فرینکلی کیا کر سکتی تھی، یا الیکشن کمیشن فور دیٹ میٹر کیا کر سکتا تھا. جس طریقے سے وہاں نگران حکومت بیچ میں فیسیلیٹیٹ یار ان سے زیادہ تو آپ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد صاحب، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں، 2018 کا بھی انتخاب ہوا تھا، تو 2018 کے انتخاب کے اندر جو انسٹرومنٹل شخصیات تھیں یا جو انسٹرومنٹل ادارے تھے وہ کون سے تھے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریاست کی ٹیکسٹ بک تبدیل نہیں ہوتی، وہ بائی اینڈ لارج گھوم پھر کے ایک جیسی رہتی ہے. کہیں مسالہ زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں مسالہ کم ہو جاتا ہے، وہ بات ایسی رہتی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ احتجاج جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے کرنا ہے، یہ ایک نان سٹارٹر ہے. آپ کر لیں احتجاج، what difference does it make at the end of the day. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت میں، جیسے اب پنجاب کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے، تو فائن، فیئر اینڈ آپ وہ اور کیا اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. حکومت میں وہ آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے نہیں، لیکن ان کا الفاظ کا چناؤ بڑا سخت ہے. کیا مطلب یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں آپ قانون کا احترام کریں، آپ اپنی ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ احتجاج کریں، حکومت آپ کو نہیں روکے گی. یہ کہنا کہ میں بہت سختی سے پیش وہ استانی نہیں ہوتی پرائمری اسکول کی، اگر اسکول ٹائم پر نہ پہنچے وہ تو کان پکڑ کے کونے میں کھڑا کر دیں گے. قائد صاحب بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ، کہ جب 2014 کے دھرنے ہو رہے تھے تو وہ اس وقت بھی ان کا جو موقف تھا وہ یہی تھا. وہ یہ کہتی تھیں، ایک تو وہ اس وقت ان کا اعتراض تھا میڈیا کے اوپر. میں آپ کو کھل کے، وہ اس وقت اعتراض ان کا تھا کہ جی آپ عمران خان کو دکھانا چھوڑ دیں تو عمران خان کا دھرنا فلاپ ہو جائے گا. تو ہمارا آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کا دھرنا کوئی کیوں نہیں دکھائے گا، اٹس ٹوڈیز نیوز، اٹس سم تھنگ وچ از ہیپننگ رائٹ بفور آور آئیز، تو میڈیا کیوں اسے رپورٹ نہیں کرے گا. دوسری بات، ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی ریاست کی ریٹ کسی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے اور ریاست کسی جگہ پر آ کر کمپرومائز کرنا پھر بند کر دیتی ہے، دین یو ہیو ٹو ریسپونڈ، دین یو ہیو ٹو ہٹ ہارڈ. اب یہی موقف ہے ایز این ایڈمنسٹریٹر. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اگر آپ اس کو اگر وائلنٹ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اگر آپ لوگوں کو حقوق جو ہے ان کو وائلیٹ کریں گے تو سختی سے نپٹا جائے گا. اور فرینکلی نہیں، وہ اس کو صرف یہ نہیں کہہ رہی، دیکھیں دس از دا پرابلم نا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو وائلنٹ کریں گے تو میں یہ کروں گی. تنقید، یہ ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے، تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. گھیراؤ انہوں نے پھینکا، گھیراؤ جلاؤ، اس پر میری زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. گھیراؤ جلاؤ ہو تو آپ بالکل یہ کریں، لیکن
देखिए Exactly. हुकूमतें शुरू में अपीज किया करती हैं, ऑपोजिशन से बातचीत करती हैं, उनको कहते हैं आप उस कोने में कर लें, आप जरा साइड पे। मैं जरा अतर से भी यही बात कर लूं, ये तो मरियम नवाज साहब, ये बड़ा एक अग्रेसिव मैसेज है सीएम पंजाब की जानिब से। अगर वो इफ शी वांट्स टू शो कि शी इज इन कंट्रोल, दिस इज नॉट अ गुड मैसेज टू गिव, बिकॉज हुकूमतें उमूमन ठंडे मिजाज से काम करती है, ये ऑपोजिशन का काम होता है। मुझे कल किसी ने कहा यहां पे कि जी इन्होंने क्यों नहीं, कल पिछली ऑपोजिशन ने ऑफर की हुकूमत को। मैं कहा जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, मैं कहा ऑपोजिशन नहीं ऑफर किया करती है, ये हुकूमतों का काम होता है ऑफर करना कि आए हमारे साथ बैठ जाएं, मिल बैठ के मसले हल करते हैं। वेयर डू यू सी दिस गोइंग, क्या उन्हें होगा? देखिए इसमें दो चीजें, पहली चीज तो ये है कि रूथलेस, क्या एक सूबे के वजीर आला को इस किस्म का लफ्ज यूज करना चाहिए कि हम मतलब इस तरीके से रूथलेस, ये बड़ा सख्त वर्ड है, डिक्टेटर्स के लिए इस्तेमाल किया रूथलेस। मतलब ये अगर आप इसकी कॉनोटेशन देखें वो इतनी खतरनाक है। अब वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, वो जमहूरी तौर पे ये दावा भी कर रही हैं कि मैं इलेक्ट होके आई हूं। आप कहें कि जी अगर किसी ने एहतजाज करना है वो एहतजाज करे, अगर एहतजाज सही नहीं होगा तो आइन और कानून, क्या आइन कानून वो रूथलेस होता है? नहीं, वो इंसाफ करता है, वो जस्टिस करता है। जस्टिस कभी भी रूथलेस नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसमें जो बड़ी नाकामी मुझे नजर आ रही है ना, कि ये जो जल्दी है ना काशिफ साहब, कि जी 10 मंसूबे भी आ गए, कि जी 10 मंसूबों का ऐलान हो गया और मीडिया में अपनी वो प्रोफाइल बिल्ड करनी है, और फिर उसमें जिस राइट ऑफ एवरी पॉलिटिशियन। पर काशिफ साहब उसमें जो यू मे नॉट लाइक इट, द पीआर एक्सरसाइज मे गो रॉन्ग समवेयर, बट ये तो राइट है उनका कि करें, वो उनका राइट है। पर उसमें वो जो फुर्तियां दिखाई जा रही है ना, कि खाली ग्राउंड में खड़े होकर 4 बंदे, हाँ यहां पे कैंसर अस्पताल बनेगा और नाल भी बना लो, अच्छा शॉपिंग मॉल भी बन जाएगा। क्या दुनिया में आज तक इंसान की तारीख में कोई अस्पताल 4 बंदों ने खड़े होके अचानक फैसला किया और कहा कि यहाँ कैंसर सिटी? पहले सारे आप लोग तनकीद करते थे कि बुज़ार साहब नजर ही नहीं आते हैं, नजर आने तो क्या नजर क्यों आते हैं, हाल तो खुश थे हो जाओ। यकीन करें कि एक स्कूल के प्ले ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट टीम खड़ी प्लानिंग कर रही होती है ना 5वीं जमात के बच्चों की, उसमें भी आपको ज्यादा मेच्योरिटी नजर आती है। जो हमने वो कैंसर अस्पताल की प्लानिंग देखी, ये जो सारी चीजें ना, ये उस मीडिया स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि वो हमने चीजें लानी है, वीडियो रिलीज करनी है। इनको देखना पड़ेगा कि जिन्होंने वफाक में 16 महीने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके बयानियां नहीं बना सके, अब उन्हीं लोगों को ये ले गए पंजाब में। अगर इसी किस्म की हालत रही तो यकीन कीजिए इनको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा।